पाकिस्तानी अदलिया के एक साबिक जज का कौन सा तारीखी ऐसा फैसला था और वो वाकया कौन था जिसके बाद शहद की मक्खियों ने उस जज का जनाजा तक नहीं पढ़ने दिया था। और आज परवेज़ इलाही साहब ने एक नई तारीख रकम कर दी कि जज साहब को भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के लिख के दे दिया कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, और खान साहब को भी लिख के दे दिया कि मैं असेंबली तोड़ूंगा। अब ये मामला क्या है, और परवेज़ इलाही साहब को उनके चाहने वालों ने यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के साथ मिल के उनको फेस सेविंग दी और बचा लिया। कहा था वो अपने बंदे का दिफा करते हैं, उसके मुहाफ़िज़ हैं और इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताहाल समझती है कि हम असेंबलियाँ 4 दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, और असेंबलियों के लफ्ज़ से कब जान छूटेगी, आगे होगा क्या, आज हम इनके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गौरव तंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। हाईलाइट्स में जो पहला पॉइंट शहद की मक्खियों का जिक्र किया, वो जज वो फैसला क्या था उसके ऊपर आपने उसको बागौर सुनना है, लेकिन वो दूसरे पार्ट में मैं उसके ऊपर बात करूंगा आखिर में। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कैसा हमारा मुल्क है, ये कैसी हमारी अदलिया है, ये कैसी हमारी सियासत है, ये सियासत है या मुनाफिकत है। अदलिया के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट से मिल के परवेज़ इलाही साहब ने जो गेम फिक्स थी, जो मैच फिक्स था, वो फिक्स मैच जीत लिया। इतना हैरानकुन वाक़या है कि मैं अपनी होश संभाले हुए अपने सहाफ़ती दौर के अंदर पहली बार ये देख रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ, और मुझे सही से दिखाई दे रहा है कि एक तरफ परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को पहले लिख के दिया कि खान साहब जब आप कहेंगे मैं असेंबलियाँ तोड़ दूंगा। दूसरी जानिब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बयान हल्फी लिख के दे दी कि मैं आइंदा असेंबलियाँ नहीं तोड़ूंगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि इसको सियासत कहें, मुनाफिकत कहें, और आपके नज़दीक ये परवेज़ इलाही साहब का दानों को यकीन दहानी करवाना किस बात की गमाजी है, ये किस नौइयत की सियासत है, ये कैसा अक़्तदार है, और ये कैसी इंसानियत है, और ये कैसी अखलाकियात हैं। मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं, लेकिन मैच पहले से कहा था फिक्स है, और उस फिक्स मैच को जीत लिया गया। इस्टेब्लिशमेंट ने बिल आखिर परवेज़ इलाही साहब को बचाया है, मैच फिक्स कामयाब हो गया। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा होने से लेकर आज अदालत के फैसले तक तमाम गेम फिक्स थी, और परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई भी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत रात को ही करवाया गया। और क्यों जुमेरात की रात को करवाया गया, ये सारा मामला क्या था, अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। इमरान खान को असेंबली तालील न करने के बयान हल्फी पर किस तरह राज़ी किया गया, और प्लस इमरान खान इस बयान हल्फी के लिए राज़ी नहीं थे। इमरान खान को यह बताया गया था कि यह बयान हल्फी 11 जनवरी तक है, उसके बाद असेंबलियाँ तोड़ी जा सकती हैं। खान साहब कहते थे कि परवेज़ इलाही साहब क्यों बयान हल्फी दे रहे हैं अदालत के अंदर कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, लिख के दे रहे हैं, और फिर इमरान खान साहब को ये बात कह के राज़ी किया गया कि ये 11 जनवरी तक बयान हल्फिया में 11 जनवरी तक असेंबली नहीं तोड़ूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। फिर ये हुआ कि हालांकि हकीकत इसके बरक्स है कि अगर असेंबलियाँ तोड़ भी दी गई तो नून लीग अदालत चली जाएगी, और अदालत ने असेंबलियाँ तोड़ने से मना किया था तो अदालत असेंबलियाँ दोबारा बहाल कर देगी। यानी कि आप देखें कि 11 जनवरी के बाद असेंबली तोड़ना भी चाहे परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के कहने के ऊपर, तो फिर जब वो वहाँ जाएंगे तो नून लीग अदालत में चली जाएगी और अदालत को कहेगी कि इन्होंने तो लिख के दिया था कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, तो लिहाजा इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं। फिर वो दुश्वारियाँ बीच में पेश आएंगी। उन दुश्वारियों की वजह से क्या होगा कि फिर से कहा जाएगा परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जी कि मैंने लिख के दिया था, अब तो अदलिया मुझे छोड़ेगी नहीं, तो लिहाजा मैं ऐसे कर नहीं सकता। पीडीएम हुकूमत यानी कि इस्टेब्लिशमेंट अदालतें सब एक पेज पे, सिर्फ वो नहीं है तीनों, परवेज़ इलाही साहब भी उन्हीं के पेज के ऊपर हैं। परवेज़ इलाही मुस्तकिल असासा हैं इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को वाज़िया पैगाम, यानी कि ये जुमला बड़ा बागौर है। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को एक वाज़िया पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में असल जो हुकूमत है वो उनकी है, उनसे मुराद इस्टेब्लिशमेंट है। इमरान खान बज़ाहिर एक डम्मी है और उनकी कोई हैसियत नहीं। परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा और मुस्तकिल असासा है। इमरान खान कुछ नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट जब चाहे जिसे चाहे इस असासे को
اپنے حق میں اور کسی دوسرے کی مخالفت میں استعمال کر سکتی ہے۔ پرویز الہی کی موجودگی عمران خان مشکلات کا شکار کیوں؟ عمران خان اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنے ہی وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو سمجھ نہیں آ رہے کہ عمران خان کو پارٹی کے کئی رہنما کہہ چکے ہیں کہ پرویز الہی ہمارے وزیر اعلیٰ نہیں، اور اب یہ بات ثابت بھی ہو رہی ہے۔ جو شکوک و شبہات تھے، جو شک تھا، اب خان صاحب کا یقین میں بدلا ہوگا۔ کیا تحریک انصاف کو عدالت سے فیس سیونگ مل گئی؟ بالکل ایسے ہوا۔ تحریک انصاف بظاہر اس بات کو رد کر رہی ہے کہ انہیں عدالت سے فیس سیونگ مل گئی ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ بادی النظر میں اب نہ ہی حکومت ٹوٹے گی اور یہ نظام سب کا سب، سارے کا سارا ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تحریک انصاف کے پی کے اسمبلی میں بھی نہیں توڑے گی۔ بالکل سادہ لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کے پی کے کی اسمبلی توڑنا تو دور کی بات، وہ سوچیں گے بھی نہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ تاریخ کا وہ کون سا ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد وہ عدالتی فیصلہ جس جج نے دیا تھا، اس جج کا جنازہ بھی شہد کی مکھیوں نے نہیں پڑنے دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے ایک سیاستدان تھے جو دنیا سے چلے گئے، شہید ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو ان کا نام ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسا سیاستدان تھا جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے، ہائی کورٹ کے جسٹس مولوی مشتاق حسن نے سزائے موت دی تھی، اور اس سزائے موت کو بلکہ جب یہ سزائے موت دی گئی تو اس وقت سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ان کا نام تھا انوار الحق۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت جو تھی، وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ حسن شاہ نے بعد میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہماری عدلیہ نے بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دی۔ اب آتے ہیں کہ جب پھانسی کی سزا دے دی گئی، مولوی مشتاق، مجھ سمیت، ان سمیت تمام دنیا نے کہ انسانوں نے جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب نے چلے جانا ہے، سب نے مرنا ہے، اور ایسے ہی ہوا کہ ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس جنہوں نے مولوی مشتاق صاحب نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا تھا، بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی، وہ ایک دن مر گئے۔ جب وہ مر گئے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مولوی مشتاق صاحب کا جنازہ لے کے لوگ جا رہے تھے قبرستان میں، وہاں جنازہ پڑھنا تھا، پھر ان کی تدفین کرنی تھی۔ جو ہی جا رہے تھے تو راستے سے گزرے، جنازہ گاہ میں پہنچے تو شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ شہد کی مکھی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بعد اس کو وہ کچھ بھی نہیں کرتی۔ وہ بھی میں آپ کو اللہ کی جو پاک کتاب ہے، روحانی کتاب، اس میں شہد کی مکھی کا کیا ذکر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا۔ جب وہاں جنازہ پڑھنے لگے تو شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو حملے کے بعد لوگ جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے، ان کو وہاں سے آگے پیچھے جانا پڑا، چونکہ وہ اتنا بڑا جتھا تھا کہ وہ ان کے سامنے نہ ٹھہر سکے، اور آخر کار انہوں نے جب تدفین کی تو بقول اس دور کے جو لوگ موجود تھے، عینی شاہدین تھے، ان میں سے بعض نے ہمیں بتایا، میں اس کہانی کے اوپر کام کیا، تو ان کے بقول کہ وہ شہد کی مکھیاں قبر کے اندر تک داخل ہو چکی تھیں۔ انصاف کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے، اور اس منصب کے اوپر عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو ججز ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بڑی صفات کی جو تعریف ہے اس کو وہ لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب عدلیہ، جب ایسے ججز، چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں چاہے کوئی بھی ہو، ایسے فیصلے کریں گے تو پھر یہ اسی طرح کے حالات اور واقعات ہوں گے۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے، ایک ایک پتا جو ہے درخت کے ساتھ لگا، وہ اس پروردگار کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، مگر جتنے بھی انسان ہیں، حیوان ہیں، ساری چیزیں ہیں اللہ کی روحانی کتاب کے اندر، یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کا بڑا واضح اور مختلف طریقے سے ایک ذکر آیا، جو کہ باقی پیغمبروں کے بعد کسی اور کے بارے میں ایسی آیت نہیں ہے۔ میں آیت پڑھتا نہیں ہوں، میں اس کو لگا دیتا ہوں ساتھ، آپ اس کو دیکھیے اور اس کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ اللہ کی روحانی کتاب کا جو 14واں پارہ ہے، اس کی سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 68 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنا گھر بنا، اور بعض درختوں میں اور بعض جگہوں کے اوپر جا کے تو ان کا رس جمع کر،
اور یہ ساری چیزیں ہوں. سادہ لفظوں میں پھر پڑھتا ہوں. شہد کی مکھی کو اللہ پاک الہام کرتا ہے کہ وہ درختوں اور پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے اور مختلف پھلوں سے رس اکٹھا کرے. تو یہ واحد مکھی ہے جس کو الہام ہونا، اللہ کی طرف سے چیزیں ہونی، اور پھر شہد کی مکھیوں کا ایک میت کے اوپر، ایک جنازے کے اندر موجود جمع غفیر کے اوپر حملہ آور ہونا جتھے کی صورت کے اندر. یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ مکھیاں کسی کے حکم سے وہاں پہ گئی تھی، وہ ویسے ہی نہیں چلی گئی تھی. یہ کوئی واقعہ جو ہے یہ اب حادثہ ہے، یہ کسی کا حکم تھا، ایک عبرت کا نشان ہے، یا اس کو میں کوئی ایگزامپل کہوں باقیوں کے لیے نشان عبرت. یہ فیصلہ آپ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر یہ شہد کی مکھیاں جو اللہ کے حکم کے بغیر کہیں سے رس نہیں چوستی، پہاڑوں کے اوپر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ظاہر ہے کسی پہ حملہ بھی نہیں کر سکتی، وہ سنتی نہیں ہے انسانوں کی آواز. مگر ان کا ایک جج جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی اور پھر اسی سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے کہا وہ غلط تھا، پھر ان کی میت کے ساتھ ایسی چیز ہونی، یہ ہمارے لیے نشان عبرت کی بات ہے. مگر ہم لوگ صبح کھاتے ہیں، دن کو بھول جاتے ہیں، کسی کی جنازہ میں جاتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں، دوسرے دن مجھ سمیت ہم تمام لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے. کوئی خوف خدا نہیں ہے. پیسہ، نوٹ، اقتدار، سیاست کے آگے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. میں پھر سے کہوں گا کہ یہ جو میڈیا اور ججز ہیں، میرے خیال سے روز قیامت سب سے زیادہ صحافی کو پوچھا جائے گا، اس کے بعد عدلیہ کے جج کو پوچھا جائے گا. ان دونوں میں ایک فرق ہے. ہم دیکھ کے، سن کے، محسوس کر کے بولتے ہیں جو ہمارا فرض ہے، اور عدلیہ کے ججز جو ہیں وہ سونگنے، محسوس کرنے، کھانے کی، دیکھنے کی ہر حص ان کی کام کر رہی ہوتی ہے. منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا اختیار دے رکھا ہے، مگر وہ گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم تحقیق کر کے چیزیں بیان کر سکتے ہیں. اس لیے میڈیا صحافیوں کو زیادہ پوچھا جائے گا، پھر عدلیہ کی باری آئے گی. اور یہی وہ ایک نقطہ ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. اور آج عدلیہ کا سیاست کے اندر اور ان چیزوں کے اندر میڈل مین بن کے اس طرح کی کسی کی نااہلیت کسی کو کر دینا، کسی کو بحال کر دینا، کسی کا ایسے کرنا، کسی کا عدالتی قتل کرنا، آخر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کب تک ہوتا رہے گا؟ ہم کب نصیحت پکڑیں گے؟ ہمیں کب ہوش آئے گا؟ ہمارے اندر کب وہ خوف پیدا ہوگا جب آپ کو اکیلے قبر کے اندر کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا، آپ اکیلے اس کے اندر جائیں گے؟ تو کاش یہ لوگ جو آپ کی عدالتوں کے اندر علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تصاویر پیچھے لگی ہیں، ایک تو ان کو آپ کے پیچھے اوپر نہیں ہونا چاہیے، سامنے ہونا چاہیے. تمام سرکاری دفاتر کے اندر یہ تصویریں سامنے لگا کے دائیں طرف لگائیں قائد اعظم، بائیں طرف لگائیں بانی علامہ اقبال کی تصویر، میڈل میں ایک مردے کی تصویر لگائیں جس نے کفن پہنا ہو، جس کے پاؤں باندھے ہوں، جس کی ناک کے اندر روئی دے رکھی ہو. آپ اس کو دیکھیں. تمام بیوروکریسی کے دفتروں میں، عدالتوں کے اندر یہ چیز سرکاری سطح کے اوپر رائج کر دینی چاہیے تاکہ آپ کو یاد آئے کہ ہم مر جائیں گے، ایک موت ہے اور ہم نے آخر میں اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے. بہرحال بہت باتیں ہو گئی. یہ واقعہ اس لیے کوٹ کیا، ایک حقیقت کے اوپر مبنی تھا اور یہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے. لیکن ہم عبرت حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ انسان کے اوپر منحصر کرتا ہے. کہاں پیدا ہوا، کیا کھاتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، کس انوائرمنٹ میں رہتا ہے. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.